اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قربانی کے واجب ہونے کی چند صورتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت، کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت، کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ یا مثلاً ایک مکان میں خود رہتا ہو اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 گاڑیاں، ایک عام استعمال کی ہے اور ایک فری ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک اس کی سکونتی مکان کے لیے ہے اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ عورت کا مہر معجل اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور اس سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچے ہوں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے، پس انداز نہیں ہو سکتی، اس پر قربانی واجب نہیں، جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔ ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات میں سمجھی جائے گی۔ ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور ددھیاری گائے بھینس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چھٹی صورت، صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں، خواہ وہ مالدار کیوں نہ ہوں۔ قربانی کا صحیح وقت، بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک کی شام آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کے دن صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ اگر شہری آبادی خود شہر میں موجود ہے، اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے مگر قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہو جائے تو درست ہے۔ ان تینوں دنوں کے دوران رات کے وقت قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔